خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے اتفاقاً سندباد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے ہاں کچھ احباب بیٹھے خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا، بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا، تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہگیر تو چلا گیا لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، اے خدا، ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے یہ الفاظ سندباد نے سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو اندر لے آؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح تعظیم سے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوا۔ کہنے لگا، حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں ہی کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا، خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کر کہ یہ دولت مجھے مفت میں ملی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کی لکڑیاں اس کے گھر پہنچا دو۔ سب ناظرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئیں۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی؟ سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلیں۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ جو چیزیں میں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا۔ اسی طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا۔ ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اترے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفتن ایک زلزلے کا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، یہاں پر زلزلہ آنے والا ہے، کیونکہ ہم جس جزیرے پر ٹھہرے ہیں یہ ایک آتش فشانی جزیرہ ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا میں جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں زلزلہ مزید شدید ہو گیا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ موجوں نے مجھے لے کر کسی دوسرے جزیرے پر اتار دیا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا، جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوسان درست ہو گئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گیا تو دیکھا کچھ آدمی درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے اپنا تمام قصہ ان کو سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شکار کرنے آئے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے۔ وہ لوگ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے مجھ پر مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعہ عجیب پر اسرار تھا۔
ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں جو اسباب، جو مال اتر رہا تھا، میں نے اس پر اپنا نام دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان مجھے پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے مجھے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا۔ میرا کل اسباب منافع سمیت جو اس دوران میں فروخت ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میں نے تمہیں زندہ دیکھا اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانتداری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے وہاں اپنا مال فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا گھر واپس آ گیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد سند باد نے دیناروں سے بھری تھیلی بوڑھے آدمی کو دی اور کہا، کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی تم کو سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سند باد کے محل میں پہنچا۔ اگلے روز شام کو حسب معمول لکڑہارا ہند باد پھر آیا اور کھانے کے بعد سند باد نے اپنے دوسرے سفر کی داستان سنانی شروع کی۔ مجھے سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میری طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہوئی اور میں سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میری سفر کی روانگی کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ پچھلے سفر سے واپسی پر جو خط اور تحائف لائے تھے، اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم جب روانہ ہونے لگو تو ہم سے چند تحائف اور اس خط کا جواب لیتے جانا۔ سامان سفر مکمل کر کے میں خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ خلیفہ نے ایک خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ تم جب اس جزیرے پر پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرہ پہنچا اور وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر شہر با شہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دیے۔ بادشاہ نے مجھے بہت انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد میں چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین پہنچ گیا، لیکن ابھی جہاز لنگر انداز نہیں ہونے پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں مدو جزر ہے اور جہاز خود بخود گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک اقلم الملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر میں ایک طوفان سے اٹھتا ہوا معلوم ہوا، اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہوا۔ میں غوطے کھاتا ہوا ایک شکستہ تختے پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجوں نے مجھے یوں لیا جیسے آندھی میں اٹھتا ہوا گھاس کا تنکا ہو۔ اس حالت کو دیکھ کر میں اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا کہ میں نے کیوں یہ سفر اختیار کیا۔ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ کسی جزیرے کے کنارے پر جا لگا۔ میں فوراً خشکی پر اتر آیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدرے طبیعت کو سکون ہوا تو میں اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے بہت بڑی نہر نظر آئی۔ میں نے اس کے کنارے پر بیٹھ کر ایک کشتی بنائی اور نہر میں سفر شروع کیا۔ 3-4 روز میں اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز میں نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و آواز چلے گئے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیر لوں، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میری کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔
مجبوراً آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں سلامتی کی دعا خدا سے مانگتا رہا۔ کشتی الٹتی پلٹتی پہاڑ کے نیچے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے سجدہ شکر کیا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا ایک عالیشان شہر ہے، کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان سے درخواست کی کہ مجھے بچائیے۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے میری کشتی کو روکا اور مجھے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے میری جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، پھر اپنے شہر میں ساتھ لے گئے اور 3 روز تک میری اتنی خاطر و مدارت کی کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ چوتھے روز مجھے ساحل پر لے آئے اور کہنے لگے، یہ تمہارا مال ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کر سکتے ہو۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ساتھ کوئی مال و اسباب نہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بہت قیمتی ہے، گو اس وقت بازار کا بھاؤ گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 1100 دینار میں فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھر لائے اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں میرا میزبان ایک بوڑھا شخص میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو ایک روز بوڑھے نے کہا، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کے وارث میں اور میری بیوی قرار پائے۔ وہ بوڑھا آدمی اس علاقے کا رئیس تھا۔ کافی دولت وہ ورثے میں چھوڑ گیا جو مجھے اور میری بیوی کو مل گئے۔ ہم وہاں کافی عرصہ رہے، وہاں پر کاروبار کیا، خوب منافع حاصل کیا۔ اس طرح اس منافع سے میری دولت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بغداد کی یاد آ رہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم بغداد چلے جاتے ہیں۔ میری بیوی جو کہ کافی تابعدار تھی، اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم نے ایک جہاز تیار کیا اور دوبارہ بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ کافی روز سمندر میں سفر کرنے کے بعد آخر کار ہم بغداد پہنچ گئے۔ یہاں آ کر میں نے اپنے کاروبار کو مزید طویل کیا، نئے کاروبار کیے، نئے چیزیں خریدی، نیا مال لوگوں تک متعارف کروایا، اور یوں میرے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں، اس شہر کا سب سے امیر آدمی۔ یہ قصہ سندباد نے سنا کر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور کہا، اگر تمہیں منظور ہو تو ہمارے پاس رہا کرو اور کاروبار کرو۔ میں تمہیں اپنے کاروبار کے خزانچی کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہندباد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چنانچہ ہندباد ماں اپنے اہل و عیال کے سندباد کے پاس آ گیا اور بھائیوں کی طرح رہنے لگا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کر بھلا ہوگا بھلا، تو مہربان ہو اہل زمیں پر، اللہ مہربان ہوگا عرشیں بری پر۔ ہندباد کے آنے سے سندباد کے کاروبار کو اللہ پاک نے مزید ترقی عطا کی۔ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہونے لگا، اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ ترقی پر آ گیا۔ محترم ناظرین، کہانی کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔